بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ سامعین و ناظرین، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرضہ دے، فیضاعفہ لہ، پھر اللہ کیا کرے گا؟ اس قرضے کو اس کے لیے بڑھا دے گا۔ ہم جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو ہمارے مال کو اللہ رب العزت نے کتنی عزت اور توقیر سے بخشا ہے کہ وہ ذات جو سب سے بے نیاز ذات ہے، جو خزانوں کی مالک ہے، جسے کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں، وہ بے نیاز ذات، اس نے ہمارے دیے ہوئے صدقے کو، اپنی راہ میں جو خرچ کیا جانے والا مال ہے، اس کو قرض کہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اس سے ایک تو ہمارے مال کی عزت اور توقیر کو بڑھایا ہے، دوسرا اس بات کی اہمیت کا بتایا ہمیں کہ جو تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو، اس کی عند اللہ کتنی قدر و قیمت ہے۔ آج کی ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے صدقات۔ اس میں ہم مختلف صدقات، ان کے مسائل اور فضیلت پہ بات کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا غلام عبد القادر نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین بھی ہیں، ماشاءاللہ سرکار کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا پیر سید عزیر حسن شاہ بخاری۔ میں شاہ صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب، صدقات کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں جو ہم اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، جس طرح صدقات نافلہ ہیں، صدقات واجبہ ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے سننے والوں کو سب سے پہلے ان کی جو اقسام ہیں اور پھر ان کی اقسام کے جو مصارف ہیں اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی برکتیں، ترقیاں عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ صدقات کی جیسے کہ آپ نے فرمایا، بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ جی۔ جو صدقات واجبہ ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ یہ ہم ہر شخص کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، جی، جن کو ہم سادے الفاظ میں اگر ہم اور آسان پیرائے میں سیکھنا چاہیں تو ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں، جن جن اشخاص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان اشخاص کو ہم صدقات واجبہ جو دیگر ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر صدقات واجبہ کون سے ہیں؟ مثلا صدقات الفطر، جس کا واجب صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح مزید آگے چلیں، عشر ہو گیا، یہ صدقات واجبہ میں سے ہے۔ مزید آگے چلیں، قسموں کے کفارے، یہ صدقات واجبہ میں سے ہیں۔ مزید آگے چلیں، ماہ رمضان المبارک کا اگر کوئی شخص جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس روزے کا جو کفارہ ہے وہ بھی صدقات واجبہ میں سے آتا ہے۔ اسی طرح مزید آگے چلیں، اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ روزے رکھنے کی ہمت و سکت نہیں رکھتا ہے اور اس کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے اور اس کی طبیعت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر میں نے روزے رکھے تو کہیں میں اللہ کے پاس ہی نہ چلا جاؤں، یعنی شرعی عذر اس کا موجود ہے طبی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی، تو اب ایسا شخص جو ہے اس کے لیے فدیہ کا نظام ہے۔ تو فدیہ جو ہے، روزے کا فدیہ دینا، روزوں کا فدیہ دینا، یہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہے۔ اور ان کا حکم
کیا ہے کہ ہم جن اور نظر بھی جو نظر مانی جاتی ہے وہ بھی غالباً جی نظر بھی جو ہے وہ بھی صدقات واجبہ میں سے ہی ہے جی۔ تو ان کا حکم کیا ہے، جن اشخاص کو ہم اور جن افراد کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی افراد کو ہم یہ صدقات واجبہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن اشخاص کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان اشخاص کو ہم یہ صدقات واجبہ بھی نہیں دے سکتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینہ ہے اور اس میں صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ جو صدقہ فطر ہے اس کا مطلب ہے اسی شخص کو دیا جا سکتا ہے جس کو صرف جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، جی بالکل ایسے، اس کے علاوہ کسی شخص کو آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے اگر میں مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ زکوٰۃ ہم اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروع کو اگر کھولا جائے تو فنی اعتبار سے تو اصول اور فروع لفظ چلتا ہے، لیکن اس کو کھولیں تو اصول سے مراد انسان اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اور اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اور اعلیٰ حاضل کے اوپر تک جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں ان کو انسان نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی صدقات واجبہ دے سکتا ہے، اور بالخصوص صدقہ فطر جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ جی، یعنی جو اصول ہیں جن سے انسان، یعنی والد ہے، دادا ہے، اس سے اوپر ہے، اسی طرح نانا ہے، پھر یہ فروعات میں آ جائیں گے، ماں ہو گئی، نانی ہو گئی، نانا ہو گیا، نواسا ہو گیا، نواسی ہو گئی، خالائیں ہو گئی، ماموں حضرات ہو گئی، یہ سارے جو ہیں یہ فروعات میں آ جائیں گے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ جی، یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں رمضان المبارک کی ان ساحتوں میں، اکثر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ باپ ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی اگر شادی شدہ ہے تو میں اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو میں فطرانہ اس کو دے دوں، بھائی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں فطرانہ اپنی بہن کو دے دوں، اس کے بچوں کو دے دوں، بچے یتیم رہ گئے، تو اس صورت میں میرے خیال میں بھائی تو جو ہے وہ بہن کو دے سکتا ہے لیکن والد جو ہے وہ بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ والد بیٹی کو، بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں کو، کسی کو بھی اپنا زکوٰۃ، فطرانہ یا دیگر جو صدقات اس کے برعکس اللہ نے اس کو اگر مال و ثروت دیا ہے تو وہ اس کی مدد کرے، ویسے مدد کرے، لیکن صدقہ واجبہ جو ہے ان کو نہیں دے سکتا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کہی علامہ صاحب۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اس بات کی بھی وضاحت کر دیں کہ صدقہ فطر جو ہے یہ کون کون سے لوگوں پر واجب ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی زکوٰۃ کی طرح نصاب ہے یا اس کا کیا نظام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان صدقۃ الفطر حق واجب علی کل مسلم، اللہ اکبر، کہ بے شک صدقہ فطر ہر مسلمان پر درجے میں واجب ہے۔ پھر آپ نے مزید اس کی وضاحت فرمائی، من ذکر او انثی، یہ ہر مذکر پر یعنی ہر مرد پر واجب ہے، اور ہر مؤنث پر یعنی عورت پر درجے میں واجب ہے، من ذکر او انثی۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ من حر او مملوک، یہ ہر غلام پر درجے میں واجب ہے اور ہر آزاد پر درجے میں واجب ہے۔ مزید آپ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، من صغیر او کبیر، صدقہ فطر ہر چھوٹے شخص پر واجب ہے اور ہر بڑے شخص پر درجے میں واجب ہے۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا، من حاضر او بادن، صدقہ فطر ہر مقیم شخص پر واجب ہے اور صدقہ فطر جو ہے ہر مسافر شخص پر درجے میں واجب ہے۔ جی، یعنی کہ اگر مختصراً ہمارے سامعین کو سمجھانے کے لیے بتایا جائے تو یہ تقریباً ہر چھوٹے بڑے شخص پر واجب ہے، لیکن اس کے لیے ایک بات اور جو وضاحت طلب ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر والد پر اپنا اور اپنی زوجہ کا اور اپنی نابالغ اولاد کا دینا درجے میں واجب ہے۔ جو اولاد بالغ ہو چکی ہے اگر والد صاحب دے دیتے ہیں تو انداللہ ہو جائے گا، لیکن والد صاحب پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی آقا ہے تو اس پر اپنے غلام کا صدقہ فطر دینا درجے میں واجب ہے۔ ایک ہے تو ایک، اگر زیادہ غلام ہیں تو ان سب غلاموں کا صدقہ فطر دینا درجے میں واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ عید الفطر والے دن
عید الفطر کی نماز سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا صدقہ فطر دینا بھی والد صاحبہ درجے میں واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرما دی۔ اس کے لیے کوئی نصاب بھی بیان ہوا ہے؟ صدقہ فطر کے لیے بنیادی طور پر کوئی نصاب متعین نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے عموماً 52.5 تولے چاندی یا پھر 7.5 تولے سونا جو متعین ہے، یا اس کی برابر مالیت ہو جائے تو اس پر سال گزر جائے تو انسان پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے تو اس کے لیے ایک نصاب متعین ہے، تو صدقہ فطر کے لیے اس طریقے سے کوئی نصاب وہ متعین نہیں ہے۔ مختصراً یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ مستحق زکوٰۃ نہ ہو اس کے علاوہ ہر ایک شخص پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ خود اگر لینا اس کے اوپر وہ مستحق نہیں بنتا، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی، صدقہ فطر کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کی بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ یہاں چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے نعت شریف کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عزیر حسن شاہ صاحب بخاری۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے لفظ خود نعت ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں ان کی نسبت سے پہچان میں آ جاتے ہیں ان کی نسبت سے پہچان میں آ جاتے ہیں لفظ خود نعت ذکر ان کا ہو تو ہر سانس مہک جاتی ہے ذکر ان کا ہو تو ہر سانس مہک جاتی ہے پھول احساس کے گلدان میں آ جاتے ہیں پھول احساس کے گلدان میں آ جاتے ہیں
خودنات بات ناموش رسالت کی اگر آ جائے بات ناموش رسالت کی اگر آ جائے ہم کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں بات ناموش رسالت کی اگر آ جائے ہم کفن باندھ کے میدان میں آ جاتے ہیں لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ شاہ صاحب، بڑا خوبصورت کلام بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علامہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں صدقات کی جو اقسام ہیں ان کو بیان کیا، پھر جو مصارف ہیں ان پہ بات ہو چکی، صدقہ فطر کی بات چل رہی تھی، تو میں چاہوں گا اس کی جو مقدار شرعی ہے اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، صدقہ فطر کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف ساء من بر، آدھا سا گندم سے یہ اس کی مقدار ہے، اور سا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اگر ہم اپنی زبان میں کنورٹ کریں، اپنی زبان کے جو پیمانے ہیں اس طرف لے کے آئیں، تو یہ تقریباً 2 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کے برابر قیمت جو ہے آپ کسی غریب بندے کے حوالے کر دیں تو آپ کا صدقہ فطر درجے میں ادا ہو جاتا ہے، جو کہ موجودہ زمانے میں تقریباً 300 روپیہ بنتا ہے۔ اس کی اگر قیمت کو نکالا جائے تو تقریباً 300 روپیہ قیمت بنتی ہے۔ نمبر 2 آتا ہے ساء من شعیر، 1 سا جوں، اور از اکول ٹو 4 کلو، سا از اکول ٹو 4 کلو، 4 کلو جوں آپ کسی غریب بندے کو دے دیں، یا 4 کلو جوں کی قیمت اگر آپ کسی غریب بندے کو دے دیں تو آپ کا صدقہ فطر درجے میں ادا ہو جائے گا۔ اور موجودہ زمانے میں 4 کلو جوں کی جو قیمت ہے وہ 1160 روپے ہے۔ نمبر 3 ہے ساء من تمر، 1 سا کھجوریں، از اکول ٹو 4 کلو کھجوریں آپ کسی غریب بندے کو دے دیں، یا 4 کلو کھجوروں کی مقدار پیسے جو ہیں کسی غریب بندے کو دے دیں تو آپ کا صدقہ فطر کھجور ایسی ہو کہ جو عمدہ کھجور، اس حساب سے تقریباً 2800 روپیہ۔ یعنی کھجوروں کے جو بندہ گندم کے حساب سے اگر اپنا صدقہ فطر دیتا ہے تو وہ تقریباً 300 روپیہ دے، اور جو کے حساب سے دیتا ہے تو تقریباً 1100۔ اور اسی طرح اگر اچھی کھجور کے اعتبار کیا جائے تو تقریباً 2800 روپیہ۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ساء من زبیب، چوتھا نصاب جو ہے صدقہ فطر کے حوالے سے وہ کشمش ہے۔ وہ اس کی اگر کشمش کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 7200 روپیہ جو ہے یہ موجودہ دور میں ایک بندے کا بنتا ہے۔ تو یہ جو 4 طرح کی مقدار بیان کی گئی ہیں یہ مختلف اشخاص کی مالیت کے اعتبار سے ہیں۔ اگر کوئی بہت ہی غریب ہے تو اس نے کم مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کم از کم جو ہے وہ 300 روپیہ، اگر بندہ مزید مضبوط ہے، سٹرانگ ہے، تو وہ پھر جوں کے حساب سے 1100 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دے، اگر مزید سٹرانگ ہے تو وہ کھجور کے حساب سے، اور اگر مزید سٹرانگ ہے تو وہ پھر کشمش کے حساب سے۔ یعنی ہر بندے کو اپنا مالی جو اس کا ایک سرکل ہے اور اس کا جائزہ لینا ہے، اس کا پتہ بھی ہوتا ہے ہر بندے کو کہ میری پوزیشن کیا ہے۔ بالکل ایسے تو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے مالی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ
صدقہ فطر دے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ غرباء کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ جی، آخر میں ایک دو باتیں میں ضرور چاہوں گا کہ ان کی آپ رہنمائی فرمائیں ان کی طرف۔ ایک تو اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے، اس کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، میں اپنے سامعین کو صدقہ فطر کی ادائیگی کے حوالے سے اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو سنت ٹائم ہے وہ عید الفطر والے دن طلوع فجر سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہے۔ جی، صدقہ فطر کا سنت ٹائم عید الفطر والے دن طلوع فجر سے لے کر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے یہ اس کا سنت ٹائم ہے۔ البتہ بعد فقہا نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر پہلے ہی ادا کر دیتا ہے اس نیت سے کہ جو معاشرے کے غرباء ہیں وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، تو اس نیت سے اگر کوئی شخص پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اس نیت کی وجہ سے اللہ اس سنت جتنا اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بات آخر میں چاہوں گا کہ یہ غریبوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام رکھا ہے کہ ایک تو ہمارا جو معاشی سرکل ہے، معاشی نظام ہے، اس میں جو سرکولیٹنگ کا ایک سسٹم ہے وہ اللہ نے صدقات کی صورت میں رکھا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں رکھا ہے کہ مال ایک جگہ جمع نہ ہو، لوگ مال جو ہے وہ لوگوں میں سرکولیٹ ہوتا رہے۔ یہ ایک بڑا عمدہ نظام اسلام نے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان صدقات کے اندر، بالخصوص صدقہ فطر کے اندر بہت ساری حکمتیں بیان ہوتی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ان کی طرف کچھ ارشاد فرمائیں۔ صدقہ فطر کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے چند حکمتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم امتیوں کے لیے پردہ اٹھایا، اور آپ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا صیام الرجل معلق بین السماء والارض، اللہ اکبر، کہ بندہ مومن کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، حتیٰ یؤدی صدقۃ الفطر، یہاں تک کہ وہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کے جو روزے ہیں وہ اللہ کے حضور شرف قبولیت پا لیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹکے کیوں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ہم ماہ سیام کے اندر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جانے نہ جانے میں کچھ نہ کچھ گناہ ہم سے صادر ہوتے ہی رہتے ہیں اور سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، یعنی وہ روزے کا جو اصل رکھنے کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس کوتاہی کا ازالہ جو ہے جب ہم صدقہ فطر دیتے ہیں وہ ازالہ ہو جاتا ہے تو ہمارے روزے جو ہیں وہ کامل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو جتنی بھی صدقات وغیرہ اور بالخصوص صدقہ فطر جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو صدقہ فطر کے اندر حکمت یہ ہے کہ روزے کے اندر ہم سے بتقاضۂ بشریت جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر، جیسے کہ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، نماز ہے، ہم نماز میں اگر کوئی ہمارا واجب رہ جاتا ہے تو اس کے ازالے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کو لازم کر دیا گیا ہے۔ ہم آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز کی جو وہ کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ماہ سیام میں اگر ہمارے روزوں کے اندر بطریقہ بشریت ہم سے کوئی گناہ سرزاد ہو گئے، کمی پیشیاں ہو گئی، تو ہم جب صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو ہمارے روزے اور جمیع عبادات اللہ کے حضور کامل طریقے سے شرف قبولیت پا لیں گی۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ ضرور دیں۔ میں اپنے سامعین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تمام ہی احباب اپنی مالیت کے حساب سے صدقہ فطر دل لگی کے ساتھ ادا کریں تاکہ اس سے غرباء کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے، اور اللہ عز و جل ہمارے ماہ سیام کی جمیع عبادات کو اور بالخصوص روزوں کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم ماہ سیام کے صدقے ہمیں پورا سال اسی ذوق و شوق کے ساتھ اپنی عبادات سر انجام دینے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں علامہ غلام عبد القادر نقشبندی صاحب اور علامہ پیر سید عزیر حسن شاہ صاحب دونوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اکرام، آخر میں ایک پیغام وہ یہی ہے، جیسے کہ علامہ نے فرمایا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی
جو مالی استطاعت اور جو اس کی حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقہ فطر دے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دیں اور پر وقت دیں، تاکہ جو غرباء، مساکین، فقراء یا بالخصوص یتیم بچیاں جو ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے ہوتے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں بڑھ چڑھ کر اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان